وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و صلاۃ کے بعد ایک مرتبہ سب مل کر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. معزز سامعین، برادران اہل سنت، کربلا کے بعد اصل کربلا یہ ہے کربلا کا بعد کربلا سے کم نہیں. 10 محرم صبح سے عصر تک خاندان نبوت کا باغ اجڑ گیا. نبی کا نواسا سیدنا امام حسین آخری شہید بن کر
جنت کا دولہا بن گیا۔ صبح سے عصر تک 10 محرم جمعے کے دن کربلا کے میدان میں قیامت گزر گئی۔ ایسی قیامت کہ جس قیامت پر دنیا قیامت تک روتی رہے گی، اور یہ غم کبھی نہیں بھولے گا۔ جس مسلمان کے دل میں حب رسول اور حب آل رسول ہے، وہ یہ غم کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہاں، جن دلوں میں نبی اور نبی کی آل کی مودت اور محبت نہ ہو، اگر وہ ان باتوں سے متاثر نہ ہوں تو کوئی عجب نہیں، کیونکہ ان کے دل اس قابل نہیں کہ وہاں نبی اور آل نبی کی محبت ٹھہر سکے، اور ان کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں وضو کریں۔ حضرات محترم، عصر کے بعد کیا ہوا؟ پہلے کربلا میں اسلامی فوجوں کا سالار اور کمانڈر ان چیف خود حسین تھا۔ عصر تک عصر کی نماز، آخری نماز پڑھ کر جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد پہلے حسین کی فوج تھی، اب حسین کا قافلہ ہے۔ عصر کے بعد عصر سے پہلے حسین کمانڈر ان چیف تھے، اور عصر کے بعد یہ چارج زینب نے سنبھال لیا۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہما شریکۃ الحسین کے ہاتھ میں کربلا کے بعد قیدیوں، بیواؤں اور یتیموں کی قیادت سیدہ زینب کے ہاتھ میں ہے۔ جب باری باری میدان کربلا میں سب شہید شہادت کے دلہے بن کر جنت میں پہنچے، تو اس کے بعد لشکر یزید کی طرف سے عمرو بن سعد اور شمر لعین نے اعلان کیا، خیمے لوٹ لو، آل نبی کے خیمے لوٹ لو۔ پھر آواز آئی، پہلے لوٹ لو پھر آگ لگا دو۔ نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں
ان خیموں میں معصوم کونپلیں، مخدرات عفت، جن کے سروں پہ تطہیر اور تنویر کی چادریں تھیں، پردے کی آیتیں جن کے گھر میں اتری تھی. جب ظالم یزیدی دوڑے خیموں کی جانب تو سیدہ زینب نے ان کو آتا دیکھ کر سجدانیوں کو خیموں میں آواز دی کہ اب خیمے جلانے آ گئے ہیں، تمام بچیاں، بیوائیں، یتیم بچے اکٹھے ہو جائیں، خیموں سے باہر آ جائیں. اتنی دیر میں تاریخ کی ایک روایت ہے کہ یزید کے فوجیوں نے ایک خیمے کو لوٹا اور اس کو آگ لگائی، دوسرا خیمہ لوٹا، اس میں جو کچھ ہاتھ آیا آگ لگائی. تاریخ کی روایت ہے کہ کسی نے دیکھا ایک پردہ پوش خاتون ایک جوان لاشے کی طرح اٹھائے ہوئے خیمے سے نکلی. یہ خاتون بی بی زینب تھیں اور یہ جوان لاشا بیمار زین العابدین تھے. کربلا کی تپتی ریت پہ باہر لٹا دیا، خیمے جل گئے. خیمے والیاں خیموں سے باہر آ گئیں. اس کارروائی کو سر انجام دیتے ہوئے مغرب ہو گئی. مغرب کی نماز کس نے پڑھی، کیسے پڑھی؟ کوئی صحیح روایت ذہن میں نہیں، اتنا ضرور ہے کہ مغرب پڑھی. سبحان اللہ. وضو کہاں کیے، امامت کس نے کرائی، امامت کرانے والا کون تھا؟ بہرحال جن کے گھر میں نماز اتری تھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی کربلا میں. امام زین العابدین کی ایک روایت نظر سے گزری. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی زینب کا میرے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے جو میرا چشمدید ہے، مدینے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر کوفے، دمشق اور پھر واپس مدینے تک، جہاں تک میری ہوش کا تعلق ہے پھوپھی زینب نے تہجد بھی قضا نہیں کی. یہ امام زین العابدین کی روایت. معزز سامعین کرام، رات کا اندھیرا چھا گیا. کربلا کے میدان میں شام آئی شہیدوں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر اور یتیموں پر. یہ شام کیسی تھی؟ یہ خونی شام، کٹی پھٹی لوٹی پھوٹی شام. ایک جملہ کہتا ہوں،
ذرا سینے پہ ہاتھ دھر کے سننے کے قابل ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ قرآن اہل بیت کے گھر میں اترا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے قرآن میں نبی کی آل کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیں، خدا نے قرآن میں نبی کی آل کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اہل بیت کا معنی گھر والے۔ اور آج کربلا میں 10ویں محرم گزر گئی تو آج شام کیا بتا رہی ہے؟ قرآن جنہیں اہل بیت کہتا تھا وہ آج بے بیت ہو گئے، ان کا کوئی گھر نہیں۔ یہ پہلے گھر والے تھے، آج بے گھر ہیں، خیمہ تک نہیں رہا۔ میں کیا عرض کروں، سوچ سوچ کے عرض کرتا ہوں، کون سی بات کروں اور کون سی نہ کروں۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، لیکن محبت اہل بیت کا جو تقاضا ہے وہ ظاہر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ رات کربلا میں کیسے گزری، چاروں طرف لشکر یزید کا گھیرا ہے، مکمل نگرانی ہے، لیکن دور دور۔ امام زین العابدین کو آج بھی شدید بخار۔ کربلا میں جب امام حسین شہادت کے لیے نکلنے لگے تھے تو تھوڑی سی ہوش آئی تھی۔ امام زین العابدین تلوار تھام کے اٹھے تھے میدان میں جانے کے لیے، لیکن کمزوری کی وجہ سے پھر گر گئے۔ 2-3 مرتبہ یوں ہوا، اٹھتے پھر گر پڑتے۔ پھر امام نے تسلی دی کہ بیٹا تم نے نہیں جانا، تمہیں آج کربلا میں شہادت سے روکنے کے لیے اللہ نے بخار دیا ہے۔ امام زین العابدین کربلا کی تپتی ریت پر، جھلستی ریت پر لیٹے، اور تاریخ کا یہ دردناک فقرہ ہے کہ مدینے سے جب امام زین العابدین چلے تھے تو ان کی ماں شہربانو، چونکہ شاہی خاندان کی شہزادی تھی اور زین العابدین کی رگوں میں شاہی خون تھا، آپ ابتدا ہی سے کمزور اور بیمار رہتے تھے، اور ساری زندگی آپ کی تاریخ یہ ہے کہ ہر وقت بیمار، کمزور، زردی مائل چہرہ، یہ ساری زندگی آپ کا اثاثہ رہا۔ اس شاہی خون کا ایک تقاضا تھا کہ جب مدینے سے چلے تو چمڑے کا ایک چھوٹا سا نرم گدا، کہیں جنگل میں آرام کرنے کے لیے اس کو بچھا کے شہزادہ لیٹا کرے، وہ ساتھ تھا۔ آج وہ چمڑے کا چھوٹا سا گدا سجدہ زینب نے تو بچھایا تھا خیموں سے باہر زین العابدین کے لیے، لیکن جب ظالم یزیدی خیموں کو لوٹنے آئے تو امام زین العابدین کے نیچے سے گدا بھی چھین کر لے گئے۔
اس لیے آپ صرف کربلا کی ریت پر تھے۔ جب خیموں کو آگ لگ گئی ہے، آگے لفظ ہیں، معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جتنے یہاں سید بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، اے کاش وہ دنیا میں پیدا نہ ہوتے، اور یزید کے حامی اگر پیدا ہو گئے ہیں تو اے کاش وہ دنیا میں نہ رہتے، اور یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سچے واقعات کی موجودگی میں یزید کی حمایت کرنے والا مسلمان کس طرح رہ گیا، اتنی بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اور معتبر کتابوں میں ہے کہ سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ، ان کے کانوں کی بالیاں بھی شمر لعین نے چھین لی اور اس طرح کھینچیں کہ کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ سیدہ زینب نے تمام سید زادیاں ایک جگہ اکٹھی کی، میرے قریب بیٹھو، دیکھو بچیوں بیبیوں، فکر نہ کرنا، اب زینب حسین بن گئی ہے، میں تمہاری رکھوالی کروں گی، تمہاری پردے کی حفاظت کروں گی، جو مصیبت آئی صبر کرنا، اس طرح کرو، اب اندھیری رات ہے، پتہ نہیں اس کے بعد یہ ظالم کیا کریں۔ تمام بیبیاں بچیاں اپنی چادریں ایک دوسرے کی چادروں سے باندھ لیں، چھوٹے بچے اور بچیاں اپنے کرتوں کے دامن دوسروں کے کرتے کے دامن سے باندھ لو، تاکہ اگر یہاں سے بھاگنا اور نکلنا پڑا تو گم نہ ہو جائیں، اکٹھی تو رہیں۔ لو جی، دامنوں سے دامن چادروں کے پلے باندھے گئے، یہ ساری بیبیاں اکٹھی ہو کے امام زین العابدین کے اردا گرد بیٹھی، یکا یک سیدہ زینب نے کربلا کی ریت پہ سجدہ کیا، دعا کی اور آواز دی، بیٹا علی عابد، علی عابد نہ بولے، پھر آگے ہو کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا زین العابدین، امام نہ بولے۔ تیسری بار روتے ہوئے کہا، اے نانے کی امت کے امام، اے نانے کی امت کے امام، اٹھ، اب تیری امامت کا وقت ہے۔ یہ آواز ایسی دردناک تھی کہ امام زین العابدین یکدم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھوپھی جان کیا حکم ہے؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں، بیٹا اب تو زمانے کا امام ہے اور اب تیرے نانے کی امت تیری رہنمائی اور ہدایت میں دین پر چلے گی۔ بیٹا تیری پھوپھی کو ایک مسئلہ درپیش ہے، مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تیرے سوا اب امام اس امت کا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ذمہ داری اور یہ منصب امام زین العابدین نے اپنے متعلق سنا تو بخار رخصت ہو گیا، ہوش مند ہو کے دو زانو ہو کے بیٹھے، پھوپھی جان مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا
بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ تیری مائیں، تیری پھوپھی، تیری بہنیں قیدی بننے والی ہیں، خیمے جل گئے ہیں، وہ دیکھ خیموں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ بیٹا مسئلہ درپیش ہے پردے کا۔ مسلمانوں غور کرنا، ہماری مائیں اور بہنیں جہاں جہاں بیٹھی ہیں توجہ سے یہ مسئلہ سنیں۔ سیدہ زینب کو فکر کس بات کی ہے؟ ان حالات میں بیٹا امام زمانہ، مسئلہ پردے کا درپیش ہے۔ جلتے خیموں کے ساتھ یہ نبی زادیاں جل کے مر جائیں یا پردہ بچانے کے لیے جل کے مر جائیں یا جنگلوں میں نکل جائیں، کیا کریں؟ پردے کا تحفظ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نانے پہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھوپھی یہ مسئلہ میں بطور امام کے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت جو اہل بیت نبوت کا حال ہے، موجودہ حالات میں فتویٰ دیتا ہوں پردہ ساقط ہو گیا ہے۔ علیکن بالصحراء، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ جلتے خیموں کے ساتھ جل مرنا شریعت اجازت نہیں دیتی، جنگلوں میں نکل جاؤ، پردے کی حفاظت کرو۔ نبی کی اہل بیت سیدہ زینب کو آج فکر ہے حسین کی بیٹیوں اور بیویوں کے پردے کی۔ اے مسلمان تو سوچ، تو انہی کا نام لیوا ہے، یہ ہماری مائیں اور بہنیں فاطمہ کی کنیزیں ہیں، تمہارا پردے پر کہاں تک عمل ہے؟ انہوں نے تو کربلا میں بھی پردے کا خیال نہ چھوڑا، اور تم گھروں میں اور بازاروں میں بھی پردے کا خیال نہیں آیا۔ اللہ توفیق دے ہماری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں اپنے پردوں کی حفاظت کریں۔ حضرات یہ رات گزری، کیسے گزری؟ ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ رات کیسے گزری؟ تاریخ میں ایک روایت آتی ہے کہ رات کا کچھ حصہ بیت گیا، نبی زادیاں کربلا کے ٹیلوں پر چڑھ کے بیٹھ گئیں، سنا ہے کہ حضرت حر جو کربلا میں پہلے شہید تھے، ان کی بیوی رات کے اندھیرے میں کھانا لے کے آئی۔ بس اتنی روایت ہے، کسی نے کھایا یا نہ کھایا یہ بات مجھے نہیں ملی، کھانا آیا ضرور ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ کہیں سے پانی کا ایک مشکیزہ بھی آیا اس رات کو سید زادیوں کے لیے، پیا یا نہ پیا اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، بہرحال پانی کا مشکیزہ آیا۔ میرے خیال میں کربلا میں سید زادیوں پر سب سے مشکل گھڑی یہ تھی جب پانی آیا، پانی جب آیا یہ سب سے مشکل گھڑی تھی۔
کیوں کہ ان بیویوں کے خامند، ان کے بھائی، ان کے بچے پیاسے چلے گئے۔ اب جب پانی آیا تو سب بیویوں کو شہیدوں کی پیاس یاد آئی۔ مشکیزے کی طرف کسی کا ہاتھ نہیں بڑھتا تو امام زین العابدین آگے بڑھتے ہیں، مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لو پانی پیو۔ کوئی مٹی کا پیالہ یا جو اس وقت میسر آیا مشکیزہ لانے والے نے پیش کیا۔ امام زین العابدین نے ایک پیالہ پانی بھر کے کربلا کی ریت پہ رکھا۔ اتنی روایت آتی ہے کہ ذرا صبر کرو، ابا حسین کی فاتحہ پڑھ لو۔ پانی پہ حسین اور کربلا کے شہیدوں کی فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پانی کا پیالہ اٹھایا، سیدہ زینب کو دیا۔ سیدہ زینب نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، فرمایا جس بہن کا ویر پیاسا شہید ہو جائے، اس کی لاش کٹی پھٹی سامنے پڑی ہو اور وہ کس طرح پانی پیے، میری سفارش ہے کہ بچی سکینہ کو پانی دو۔ اس کے لیے چچا عباس پانی لینے گئے تھے، یہ انتظار کرتی رہی ہے، وہ واپس نہیں آئے۔ سجدہ سکینہ بچی ہے، اس کو پانی دو۔ سیدہ سکینہ کو پانی کا پیالہ پکڑایا گیا۔ جب سنا نا بچی ہے تو سکینہ کو اپنا بچپن جب یاد آیا تو اپنا ویر اصغر معصوم یاد آ گیا۔ سکینہ کی چیخ نکلی، کہنے لگی اگر میں تم میں چھوٹی ہوں تو میرا ایک مجھ سے بھی چھوٹا ویر اصغر ہے، وہ بڑا پیاسا ہے۔ آواز دیتی ہیں اصغر پانی پی لو۔ اٹھ کے دوڑی اور دوڑ نہ سکی، کمزور تھی، گر گئی۔ پانی کا پیالہ کربلا کی ریت پی گئی۔ اے کربلا کی ریت، تو کیسی ریت ہے، تو نبی کی آل کا خون پی گئی، تو پانی بھی پی گئی، تو کتنی سنگ دل زمین ہے کہ حسین کی شہادت پر تاریخ میں آتا ہے کہ آسمان پھٹا، 3 دن تک آسمان سے خون برسا تھا، لیکن کربلا کی زمین نہ پھٹی نہ کٹی۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی۔ تو کتنا پیاسا ہے، تو کربلا کے پیاسوں سے بھی پیاسا تھا۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ حضرات یہ باتیں دردناک باتیں ایک اور سن لو۔ آدھی رات ہے، سیدہ زینب نے اپنی چادر کا پلہ کھولا، سید زادیوں سے کہا اٹھنا نہیں، یہاں بیٹھی رہو۔ خیمے کی جلی ہوئی ایک چوب لمبی سی لکڑی وہ اٹھائی اور شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینے لگی۔ تاریخ کی روایت یہ ہے کہ آدھی رات زینب
شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دے رہی تھی کہ اچانک ایک گھوڑے سوار لاشوں کی جانب تیزی سے آتا ہوا دکھائی دیا. سیدہ زینب پہرا دے رہی ہیں, آواز دیتی ہیں, اے آنے والے گھوڑے سوار آگے نہ. گھوڑے سوار پھر آ رہا ہے, رکا نہیں. سیدہ زینب 4 قدم آگے گئیں, تجھے کہا ہے آگے نہ. وہ آہستہ تو ہو گیا لیکن رکتا نہیں. اس کے چہرے پہ نقاب ہے. رات کا سما ہے, چہرے پہ نقاب ہے, پتہ نہیں کون ہے. سیدہ زینب اس درد میں پھر پکار اٹھی جس کا ترجمہ یہ ہے, اگاں نہ آویں بندے رب دے, ایتھے ہیں شہزادے ستے. اگاں نہ آویں بندے رب دے, ایتھے ہیں شہزادے ستے. ایتھے باغ نبی دا رنگیا ہویا, اے لاشے ہیں شہاں دے. متے پیر گھوڑے دا انہ اتے آوے, اے پیاسے ہیں دنا دے. گھوڑے سوار بولتا نہیں, پھر قریب آیا, مار آواز نبی نے اگوں, اے آواز سنایا, میں تد غریب دا نانا ہاں, بچڑی تیرا پہرا دیکھن آیا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بس سیدہ زینب کو ہوش قائم نہ رہے. صرف اتنا سنا ہے کہ سیدہ زینب نے پکار کے کہا, نانا بڑے لیٹ آئے, اس وقت کیوں نہیں آئے جب حسین پہ خنجر چل رہا تھا؟ حسین شہید ہو گیا تو آئے. نانا تیری نواسیاں لٹ گئی ہیں تو آئے ہو. فاطمہ کی کھیتی کٹ گئی ہے, شام کے جنگل میں تیری نواسیاں لٹ گئی ہیں, آپ آئے ہو. اودوں کتھے سے تو نانا جدو شمر نے خنجر چلایا. یا رسول اللہ. اسی عالم میں روتی رہی اور گھوڑے سوار جا چکا تھا. حضرات, صبح کیسے ہوئی؟ جیسے بھی ہوئی, صبح 11 محرم لشکر یزید جشن فتح منا رہا ہے. شادیانے بج رہے ہیں خوشی کے, ایک دوسرے کی دعوتیں ہو رہی ہیں. صبح صبح لشکر یزید نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے جو یزیدی فوجی قتل ہوئے تھے ان کے جنازے پڑے, انہیں دفنایا گیا, کفنایا گیا. لیکن نبی کی آل کے لیے نہ دفن نہ کفن, بے گور و کفن لاشیں کربلا کے میدان میں آج 11 محرم کو اسی طرح پڑے. یزیدیوں نے اپنے لاشوں کا کفن دفن کر لیا. ظلم کی انتہا ہو گئی. دنیا میں دستور یہ ہے کہ بڑے بڑے قاتل دشمن بھی مرنے کے بعد ایک دوسرے کو معاف کر دیتے. جب مر گیا تو معاف کر دیا, لیکن ظالم یزیدیوں تمہارا برا ہو, تم نے نبی کی آل سے شہادت کے بعد بھی
پورے بدلے لیے اور انتقام کی اور غضب کی آگ تم نے خوب جلائی۔ صدقے جنہ دے اسانو اللہ وچ دنیا اے دین ملیا تے قرآن ملیا، بالکل اے دین ملیا تے ایمان ملیا، اونا سید زادیانو کربلا اندر کفن دفن دانا سامان ملیا، توبہ توبہ ملیا اصغر نو تیر خنجر شاتائیں تے پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا، اللہ پر اونا کفن تے دفن نو کی کرنا، آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا، بالکل بالکل اونا کفن تے دفن نو کی کرنا بالکل آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا۔ شہیدوں اور عاشقوں کی ریت یہ ہے، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ عاشقوں اور شہیدوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، او جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے، یہ عاشقوں کی ریت ہے، بالکل بالکل یہ شہیدوں کی ریت ہے۔ جان منگے او جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے، بالکل پر اونا کفن تے دفن نو کی کرنا، آپ جنہاں نو رب رحمان ملیا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول ہائے اسی عالم میں عمر بن سعد، شمر، انس بن نخی، سنان بن انس، ہائے دوسرے ظالم یزیدی فوجی دوڑے، لفظ بڑے سخت ہیں، ڈر لگتا ہے، لیکن تاریخ کی معتبر روایتیں گواہ ہیں کہ ان ظالموں نے امام زین العابدین کو ہتھ کڑیاں لگا لی، توبہ 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 اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، معافی مانگتا ہوں، لیکن جب تک یزیدی کردار سامنے نہ آئے حسین اور اس کے خاندان کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل بالکل بی بی زینب کو بھی ہتھ کڑیاں لگیں، توبہ 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 یا رسول اللہ معصوم بچیوں کو بھی ہتھ کڑیاں لگیں۔ حضرات، میں نے کافی عرصہ تاریخ میں یہ بات تلاش کی کہ سیدہ زینب کو ہتھ کڑیاں کیسے لگیں، تو ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں کربلا سے لے کر دمشق تک سیدہ زینب کو ہتھ کڑیاں یوں لگی تھیں کہ دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ توبہ جاؤ جو تھوڑا بیڑا گویا بیڑا ہائے اج قیدی بن کے شام نو چلیاں نے، ننگا جنہ دا کدی نہ بال ہوئے۔ یا رسول اللہ یا بلکہ میں یوں کہتا ہوں یہ وہ سید زادیاں ہیں، ان کے پردے کا یہ عالم کہ آسمان نے کبھی ان کے سر کا بال نہ دیکھا تھا۔ لفظ سوچ کے بول رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت کی سید زادیوں سے فرشتے بھی شرماتے تھے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، اسرائیل آتے نہیں۔ ایمان والو، نبی کی بہو بیٹیوں کے پردے کی اتنی عزت ہے کہ ملک الموت بھی ڈرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کے آتا تھا،
اور جن کے سر کا بال کبھی آسمان نے نہیں دیکھا اور جن کے پاؤں کی تلی زمین سے نہ لگی، وہ مخصوص لباس میں رہنے والی سید زادیاں آج قیدی ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں بات۔ یہ قافلہ جب قیدی قافلہ چلا تو اتفاق سے یا ان کی درخواست پر اس طرف سے ہو کے گزرا جہاں کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہزادہ اصغر، قاسم، حضرت عباس اور دوسرے شہیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بازو کٹے ہیں، ٹانگیں کٹی ہیں، بکھری ہوئی لاشیں۔ ایک جملہ درد والا یہ بھی یاد رکھو کہ جب خاندان نبوت قیدی ہو گیا، ہتھکڑیاں لگ گئیں، تو اب دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، عمرو ابن سعد نے کہا تمام شہیدوں کے سر تن سے جدا کر لو اور انہیں نیزوں پہ اٹھاؤ اور ساری دنیا کو دکھاؤ کہ جو وقت کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اس کا یہی اشر ہوتا ہے۔ اب جب ان لاشوں سے تنوں سے سر جدا ہوئے تو یہ ایک مستقل قیامت تھی۔ حضرات سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 18 سر تھے جو نیزوں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ کربلا سے یہ قافلہ جب چلا تو اس میں 68 عورتیں تھیں اور 48 بچے بچیاں اور یتیم تھے اور کچھ اور تھے۔ اور یہ بھی تاریخ کی روایت ہے کہ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو 12 افراد تھے، باقی کہاں گئے، کدھر گئے، ان کے بارے میں تاریخ آج تک خاموش ہے۔ بہرحال جب یہ قافلہ شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے گزرا، سیدہ زینب کی نظر پڑ گئی۔ امام زین العابدین کو کس طرح بٹھایا گیا تھا، صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک اونٹ پر آگے سیدہ زینب ہیں، پیچھے امام زین العابدین ہیں اور ان سے پیچھے زین العابدین کی ماں شہر بانو ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور زین العابدین اور یہ بیبیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھائی ہیں اور باقی قیدی دوسرے اونٹوں پر ہیں۔ جب زینب نے، زین العابدین نے امام حسین کا بے سر کا لاشا دیکھا، شہزادوں کے لاشیں دیکھے، تو زینب پہ تو جو گزر رہی تھی، زینب نے یوں مڑ کے زین العابدین کو دیکھا تو تاریخ کے لفظ ہیں، زین العابدین کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ اللہ، اداسی کا یہ عالم۔ زینب سمجھ گئیں اگر 1 منٹ اس بچے کو سہارا نہ ملا تو شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اسی وقت سیدہ زینب نے
امام زین العابدین کو دلاسا دیا اور صبر کی تلقین کی، اور قافلہ لے کر جانے والے یزیدی فوجیوں سے کہا امید تو نہیں کہ تم ہم پہ رحم کرو گے، لیکن اگر ترس آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اونٹوں سے نیچے اتار دو۔ قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ رک گیا۔ حضرات اب کیا کیفیت ہوئی؟ اتنے لفظ موجود ہیں کہ سیدہ زینب لاشوں کے قریب چلی گئی ہیں اور پکار کے کہتی ہیں واہ ابتا واہ جدہ واہ محمدہ، مدینے کی در منہ کر کے فریاد کرتی ہیں کہ نانا آؤ اپنے حسین کا حال دیکھو، جس کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے لمبے کرتے تھے، آج کربلا کی ریت نے ان کے جسم جو ہیں وہ پہچاننے مشکل کر دیے ہیں، اور آج ان کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، سورج کی دھوپ انہیں جھلسا رہی ہے۔ آج ہمارا کوئی وارث نہیں، اے لا وارثوں کے وارث، اے بے سہاروں کے سہارے، اے بے آسروں کے آسرے، فریاد ہے۔ ادھر سیدہ زینب فریاد کر کے چپ ہوئیں، امام زین العابدین ہوش میں آئے۔ تاریخ میں یہ لفظ آج تک محفوظ ہیں، امام زین العابدین نے ابا حسین کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے نانا جان کو پکارا، مدد کے لیے فریاد کی۔ لفظ کیا تھے؟ ان نلت یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہن نبی المحترم۔ امام نے کہا اے کربلا کی ہوا، اے سر سر چلنے والی ہوا، مجھ پہ ترس کھا، میرا سلام، میری فریاد لے جا۔ مدینہ پاک میں بڑے ادب سے جانا، میرے نانا کے روزے پہ جانا، اور جا کے بڑے ادب سے میرے نانے کو میرا سلام پہنچانا، اور یہ بھی کہنا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین یا رسول اللہ محبوس عید الظالمین فی الموقب والمزدحمی۔ اے رحمت للعالمین مولا، آؤ اپنے زین العابدین کی مدد کرو۔ آج تمہارا زین العابدین محبوس ہے، قیدی ہے، آپ کی نواسیوں اور بیٹیوں کے پردے کی فکر میں ہے، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرات یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ قافلے والیوں نے اپنے ہر عزیز کی لاشوں کے قریب کھڑے ہو کے درد کے وہ کلمات کہے کہ سننے والوں کے کلیجے شک ہونے لگے۔ یزیدی فوجیوں نے کہا جلدی جلدی خاموشی اختیار کرو، اور اس قافلے کو پھر اونٹوں پہ بٹھا دیا۔ یہ قافلہ کوفے پہنچا۔ 11 محرم شام کو ایک روایت کے مطابق کوفے پہنچا۔
اور حال یہ تھا کہ سب سے آگے سنان بن انس نخعی لعین تھا، جس کے نیزے پر امام حسین کا سر تھا، اور پیچھے دوسرے شہیدوں کے سر نیزوں پہ، اور جو پیچھے قافلہ ہے زندوں کا، اس میں اس قافلے میں سب سے آگے سیدہ زینب ہے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھنے والوں، دنیا کے ٹھٹھ لگ گئے ہیں، کچھ تماشا دیکھنے آئے ہیں، کچھ زیارت کرنے آئے ہیں۔ حکومت ظالم ہے، عوام ڈرتے ہیں، لیکن جن عوام کے دلوں میں ایمان کے جذبات موج زن ہوں، وہ حکومتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا، لوگ چیخیں مار مار کے روئے۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ آگے آگے، اور تاریخ میں لفظ محفوظ ہیں کہ تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور امام پاک کا سر مبارک دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور تیز ہوا کے اندر آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک، جن کو حضور چوما کرتے تھے، وہ لب مبارک مسکرا رہے ہیں، اور امام حسین کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں۔ کوئی شاعر درد میں آ کے کہہ گیا، پر اس کا شعر مقام کے مطابق فٹ آتا ہے۔ کوئی عاشق کہتا ہے مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی۔ حسین کے دو نین، حسین کے دو نین نیزے کی نوک پہ کھلے ہیں، دو نین کٹورے، اور ان میں سرخ سرخ ڈورے۔ جی چاہتا ہے ایک جملہ دہراؤں، حسین حسنین حسنین دو نین حسنین سیدین جیدین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین سعیدین جمیلین نیرین منیرین اینین حسنین دو نین، حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق۔ کھل کے بولو، حسنین کے دو نین پہ 100 نین تصدق۔ 100 نین تو کیا چیز ہیں کونین تصدق۔ حضرات، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ بازاروں سے گزرا، ایک مکان کے بالا خانے پر
ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا. جب امام حسین کا سر مبارک اونچا تھا، سب سے بالا خانے کے سامنے سے گزرا تو قاری قرآن پڑھ رہا تھا، وہ دائیں طرف تھا، امام کے سر مبارک اور چہرے کا رخ سامنے تھا. اس نے جو قرآن کی آیت پڑھی تو امام حسین کا سر مبارک ادھر ہو گیا. حسین کے لب مبارک حرکت میں آئے. قاری کی تلاوت سننے کے بعد قاری اس وقت قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا قصہ بڑا عجیب ہے. امام پاک نے نیزے کے اوپر سے سر موڑا، قاری کی طرف دیکھ کے بآواز بلند کہا، یا تالی القرآن ان قصتی و حملی عجب من اصحاب الکہف والرقیم. حسین پاک نے فرمایا، قاری صاحب، ایک قرآن پڑھنے والے قاری، تو بھی قاری ہے، میں بھی قاری ہوں، پر تیرا قرآن پڑھنا اور میرا قرآن پڑھنا اور. تیرا قرآن پڑھنا تو کوئی یاد نہیں کرے گا اور میرا قرآن پڑھنا قیامت تک کوئی بھولے گا نہیں. جس طرح میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سخی حسین دی شان دیکھو، ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں. لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واتے ہتھاں اتے کسے بال کہایا ہی نہیں. اور ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. حضرات ایک بار مل کے کہہ دو، حسین زندہ ہے. آپ میں اگر سب زندہ ہیں تو جو زندہ ہے وہ بولے حسین. اونچے بولو حسین. خدا تمہیں زندگی دے، قبر میں بھی زندگی دے. میری دعا ہے تمام سنیوں کے لیے، خدا تمہیں سدا سلامت رکھے. ایک بار میرے امام کو پکار کے کہہ دو، حسین زندہ، حسین. تو پھر اپنا عقیدہ سن لو. جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی. ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، قاری صاحب یہ ٹھیک ہے، اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن ادھر دیکھو فاطمہ کے لال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. دیکھا، کہہ دو واہ حسین.
اصحاب کاف اور رقیم کا قصہ اپنی جگہ، پر میرے قصے کا جواب نہیں۔ حضرات ایک شعر میر انیس نے کہہ کے دل تازہ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کچھ حادثات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ وہ واقعات قائم رہتے ہیں، ان کی یادیں قائم رہتی ہیں۔ ان میں سے وہ دو قصے سناتا ہے، کہتا ہے دو مار کے تا حشر نہ بھولے گا زمانہ۔ توجہ، دو مار کے تا حشر نہ بھولے گا زمانہ۔ خیبر میں حیدر کرار کا آنا، نیزے پہ شبیر کا قرآن سنانا۔ خیبر میں حیدر کرار کا آنا، نیزے پہ شبیر کا قرآن سنانا، وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فسانہ۔ وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فسانہ۔ حضرات محترم، میں گفتگو کو اسی جگہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ باقی کوفے اور دمشق کی باتیں اور پھر مدینہ پاک پہنچنے تک آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز وما علینا الا البلاغ۔